کراچی میں بارشوں کا موسم تھا۔ سڑکیں کیچڑ اور پانی سے بھری پڑی تھیں۔ رات کی تقریباً 2 بج رہے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور نادر نے ایک سگریٹ جلائی اور گاڑی کی سیٹ پر نیند دراز ہو کر کش لیا۔ وہ جانتا تھا کہ رات کے اس پہر اکثر خالی سڑکوں پر کوئی نہ کوئی سواری مل ہی جاتی ہے اور یہی وقت زیادہ کمائی کا ہوتا ہے۔ لیکن اس رات فضا عجیب سی تھی۔ دور بجلی کے کھمبے پر لٹکتی ٹوٹی ہوئی لائٹ بار بار جھپک رہی تھی، جیسے کوئی روشنی دینے کے بجائے اندھیرے کو اور گہرا کر رہی ہو۔ نادر نے گاڑی سٹارٹ کی اور کلفٹن کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر سڑک کنارے ایک لمبی سی پرچھائی پر پڑی۔ وہاں ایک عورت کھڑی تھی، سفید سا کپڑا اوڑھے، بال بھیگے ہوئے اور چہرہ آدھے اندھیرے میں چھپا ہوا۔ نادر نے گاڑی سائڈ پر کی اور شیشہ نیچے کرتے ہوئے اس نے کہا، بی بی، کہاں جانا ہے؟ عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آواز گہری اور سرد تھی۔ قبرستان۔ نادر کے ہاتھ کانپ گئے۔ دل نے کہا کہ انکار کر دے، مگر سواری چھوڑنے کا مطلب کمائی ہاتھ سے نکلنا تھا۔ اس نے چپ چاپ گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے دیا۔ جو ہی وہ اندر آئی، گاڑی کے اندر عجیب ٹھنڈک پھیل گئی، جیسے کسی نے برف کی اینٹیں رکھ دی ہوں۔ نادر نے ریئر ویو مرر میں جھانک کر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بالوں کے پیچھے چھپا رہا۔ راستے بھر خاموشی رہی، صرف بارش کی ٹپک ٹپک اور گاڑی کے وائپر کی آواز آ رہی تھی۔ نادر نے گھبراہٹ کم کرنے کے لیے پوچھا، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ عورت نے آہستہ آہستہ سے سر اٹھایا، اور پھر مرر میں جو منظر نظر آیا، نادر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا چہرہ ہڈیوں جیسا سفید، آنکھیں خالی اور سیاہ گھڑوں کی مانند، جیسے کوئی کھوکھلی کھوپڑی ہو۔ ہونٹوں کے کنارے کانوں تک پھٹے ہوئے اور دانت لمبے نوکیلے۔ نادر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ گاڑی روک کر بھاگ جائے، مگر کسی انجانی طاقت نے اس کے ہاتھوں کو جکڑ دیا تھا اور وہ صرف گاڑی چلاتا رہا۔ جب قبرستان قریب آیا تو عورت نے کہا، یہیں روک دو۔ نادر نے گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سیٹ بالکل خالی تھی اور وہ لرز گیا، لیکن اسی لمحے اس کے کان کے قریب ایک سرد سرگوشی گونجی، میں پیچھے نہیں، اب تیرے ساتھ آگے بیٹھی ہوں۔ نادر نے گھبرا کر دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ قبرستان کے گیٹ پر وہی عورت کھڑی تھی۔ اب اس کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا، آنکھوں سے خون رس رہا تھا، زبان لمبی اور ناخن خنجر جیسے۔ اس نے ایک لمبی چیخ ماری جو اتنی خوفناک تھی کہ نادر کے کان سے خون رسنے لگا۔ نادر نے بھاگنے کی بہت کوشش کی، مگر ٹانگیں بوجھل ہو گئیں۔ زمین کیچڑ سے لپٹ کر اسے کھینچنے لگی۔ عورت آگے بڑھی اور اپنے برف جیسے ہاتھ اس کی گردن پر لپیٹ دیے۔ اس نے آخری بار چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز باہر نہ نکل سکی۔ صبح پولیس کو نادر کی ٹیکسی قبرستان کے گیٹ پر ملی۔ گاڑی کا انجن تو چل رہا تھا، لائٹس جلی تھیں، لیکن ڈرائیور کی سیٹ پر صرف خون کے دھبے موجود تھے۔ نادر کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ آج بھی ٹیکسی ڈرائیورز کہتے ہیں کہ وہ رات کے 2 بجے اس راستے سے نہیں گزرتے، کیونکہ اکثر سنسان سڑک پر ایک لمبی عورت ہاتھ اٹھا کر سواری مانگتی نظر آتی ہے، اور جو رک جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔